اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ دو نام پڑھنے کی طاقت آپ حضرات اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ جس کا نام لے کر پڑھو گے نا وہ آپ کے بنا ایسے تڑپے گا جیسے مچھلی بنا پانی کے تڑپتی ہے۔ جی ہاں سامعین کرام، یہ بزرگوں کا بتایا ہوا ایسا پاورفل، ایسا طاقتور وظیفہ ہے جو بندہ یا بندی اس وظیفے کو جس کا نام لے کر پڑھ لیتا ہے تو وہ انسان اس سے دور رہ کر ایسے تڑپتا ہے جیسے پانی کے بنا مچھلی تڑپتی ہے۔ سامعین کرام، ان دو ناموں کو پڑھنے کی طاقت میں نہیں بتاؤں گا بلکہ ان ناموں کی طاقت آپ حضرات خود بتائیں گے۔ یعنی کہ اگر میں ابھی بتاؤں گا تو پتہ نہیں آپ حضرات کو یقین ہو چاہے نہ ہو، آپ حضرات مانیں یا نہ مانیں، لیکن جب آپ حضرات خود اس وظیفے کو پڑھ لیں گے، آپ حضرات آزما لیں گے تو آپ حضرات خود اس ویڈیو کے کامنٹ میں بتائیں گے کہ ہاں واقعی میں بہت ہی پاورفل اور بہت ہی طاقتور وظیفہ ہے۔ لیکن سامعین کرام، پڑھنا آپ کو اسی طریقے سے ہے جس طریقے سے ہم آپ حضرات کو بتانے والے ہیں۔ کافی سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو وظیفے کو پتہ نہیں کس طریقے سے پڑھتے ہیں، غلط سلط طریقے سے پڑھ لیتے ہیں، صحیح طریقے سے انہیں پڑھنا نہیں آتا، صحیح طریقے سے وضو کرنا نہیں آتا، صحیح طریقے سے ان کی حرف کی ادائیگی نہیں ہوتی اور وہ الٹا سیدھا وظیفہ پڑھ لیتے ہیں۔ اس کے بعد میں کہتے ہیں کہ ہم تو وظیفہ پڑھتے ہیں، اثر ہی نہیں کرتا، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتیں، ہماری حاجتیں پوری نہیں ہوتیں، ہمارے وظیفے اثر نہیں کرتے۔ تو سامعین کرام، اگر کوئی بھی کام ہے اس کو آپ حضرات سلیقے سے کریں گے تبھی وہ کام فائدہ دے گا، ورنہ وہ کام ادھورا رہ جائے گا، نامکمل رہ جائے گا اور اس کام سے آپ کو کوئی بھی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ حضرات کو اس ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ نہیں کرنا ہے، اس ویڈیو کو لاسٹ تک، اینڈ تک بالکل پورا دیکھنا ہے تاکہ آپ حضرات طریقہ اچھے طریقے سے سمجھ سکیں اور اس وظیفے کو اچھے طریقے سے کر سکیں اور آپ حضرات سے کوئی قیمتی بات مس نہ ہو جائے۔ سامعین کرام، اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد میں اس کی تعریف نہیں کروں گا بلکہ آپ حضرات خود کہیں گے کہ واقعی میں مسلم ٹیچر ورلڈ چینل سے ہمیں ایسا وظیفہ ملا ہے کہ ہم نے جس کے لیے پڑھا ہے اب وہ بھی ایسے تڑپتا ہے جیسے پہلے ہم تڑپا کرتے تھے، اب وہ بھی ہمیں ایسے یاد کرتا ہے جیسے پہلے ہم یاد کیا کرتے تھے، اب وہ بھی ہماری اتنی ہی عزت کرتا ہے جتنی اس کی ہم عزت کیا کرتے تھے، اب وہ بھی ہماری بات کو اتنے ہی غور سے سنتا ہے جتنے غور سے ہم سنا کرتے تھے۔ اور سامعین کرام، اس وظیفے کو آپ حضرات کسی کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، شوہر کے لیے بیوی پڑھ سکتی ہے اور بیوی کے لیے شوہر پڑھ سکتا ہے، یا آپ کا کوئی باس ہے آپ کی بات نہیں مانتا اس کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، یا آپ کا کوئی دشمن ہے جو آج سے نفرت کرتا ہے، آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، آپ پر بری چالیں چل رہا ہے، آپ کو تباہ کرنا چاہتا ہے، برباد کرنا چاہتا ہے، تو آپ حضرات اس کے لیے بھی اس وظیفے کو پڑھ لینا۔ جو آپ کو تباہ کرنا چاہتا ہے وہ خود تباہ ہو جائے گا، جو آپ کو برباد کرنا چاہتا ہے وہ خود برباد ہو جائے گا۔ اور اگر آپ حضرات دل میں یہ ارادہ لے کر پڑھیں گے کہ اس کے دل سے نفرت ختم ہو جائے تو اس کے دل سے نفرتیں ختم ہو جائیں گی، پتھر دل بھی پگھل جائے گا، پتھر دل بھی موم کی طرح پگھل جائے گا، اور جتنی سخت نفرت ہوگی اتنی ہی سخت محبت ہو جائے گی، یعنی کہ وہ نفرت محبت میں بدل جائے گی۔ سامعین کرام، یہ وظیفہ تحفہ ہے ان خواتینوں کے لیے جن کے شوہر ان کی بات نہیں مانتے، ان پر چیخو پکار کرتے رہتے ہیں اور کال کرتی ہیں تو فون ریسیو نہیں کرتے، ان سے صحیح طریقے سے بات نہیں کرتے، چیختے اور چلاتے رہتے ہیں، ہمیشہ غصے میں بات کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، ان کی عزت نہیں کرتے، ان کا ادب نہیں کرتے، ان کی قدر نہیں کرتے، تو وہ خواتینیں اس وظیفے کو ضرور پڑھیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کے شوہر ان سے بے پناہ محبت کریں گے، ان کی قدر کریں گے، ان کی ہر بات فوراً مانیں گے۔ اور سامعین کرام، یہ وظیفہ تحفہ ہے ان کے لیے جن کے رشتے نہیں ہو پا رہے ہیں، یا رشتے ہو کر بھی کینسل ہو جاتے ہیں، یا جن سے ان کا رشتہ لگا ہے وہ ان کی بات نہیں مان رہے ہیں، یا ان کے رشتہ دار بات نہیں مان رہے ہیں، یا کوئی گھر کے افراد بات نہیں مان رہے ہیں، تو اس کا نام لے کر اس وظیفے کو پڑھیں۔ جس کا نام لے کر آپ حضرات اس وظیفے کو پڑھیں گے وہ شخص آپ کی ہر بات مانے گا، آپ وہی کہیں گے،
آپ جو بھی کہیں گے وہ وہی کرے گا، آپ نہ کہیں گے تو وہ بھی نہ کرے گا، آپ ہاں کہیں گے تو وہ بھی ہاں کرے گا۔ بس وظیفے کو آپ کو صحیح طریقے سے پڑھ لینا ہے، اچھے طریقے سے پڑھ لینا ہے۔ تو سامعین کرام، ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس وظیفے کو آپ کو کس طریقے سے پڑھنا ہے، کس وقت میں پڑھنا ہے، کتنی مرتبہ پڑھنا ہے اور کس دن سے اس وظیفے کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ تو سامعین کرام، اس وظیفے کو آپ حضرات کسی کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، بس آپ کو جائز مقصد کے لیے پڑھنا ہے، جہاں ناجائز مقصد کے لیے ہرگز نہیں پڑھنا ہے۔ اور سامعین کرام، اس وظیفے کو جس وقت میں بتایا گیا ہے اسی وقت میں پڑھنا ہے، جتنی مرتبہ بتایا گیا ہے اتنی مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو آپ حضرات اس وظیفے کو کسی بھی دن سے شروع کر سکتے ہیں، کوئی بھی دن ہو سکتا ہے، کسی بھی دن کی قید نہیں ہے، کسی بھی دن سے آپ حضرات اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر سکتے ہیں۔ اور یہ 2 اسم اعظم کا وظیفہ ہے، اور یہ 2 اسم اعظم آپ کو صبح شام پڑھنا ہے۔ پہلی مرتبہ آپ کو فجر کے بعد پڑھنا ہے، دوسری مرتبہ آپ کو عشاء کے بعد پڑھنا ہے۔ فجر کے بعد آپ کو کیا پڑھنا ہے، یہ طریقہ ہم آپ حضرات کو بتاتے ہیں۔ جب آپ حضرات فجر کی نماز سے فارغ ہو جائیں تو آپ کو فجر کی نماز کے بعد اٹھنا نہیں ہے، وہیں پر بیٹھے رہنا ہے جہاں پر آپ حضرات بیٹھے ہیں۔ بیٹھے آپ حضرات کو اس شخص کا نام لے لینا ہے جس کے لیے آپ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، چاہے خواتین ہو چاہے مرد ہو۔ اس کا نام لینے کے بعد اور دل میں یہ ارادہ کر لے کہ ہم فلاں شخص کے لیے یا فلاں خواتین کے لیے اس وظیفے کو پڑھ رہے ہیں، اس کا نام لے لینا ہے، اس کے بعد میں اس وظیفے کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کو 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس طرح سے پڑھیں: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس طریقے سے 3 مرتبہ یہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور درود پاک پڑھنا چاہتے ہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اسم اعظم 313 مرتبہ پڑھنا ہے: یا ودود یا ودود یا ودود۔ اور سامعین کرام، آپ حضرات کو ہر مرتبہ سانس لے کر پڑھنا ہے، یعنی کہ آپ نے ایک مرتبہ کہہ دیا یا ودود، اب آپ حضرات سانس لیں گے، پھر دوبارہ کہیں گے یا ودود، پھر سانس لیں گے، پھر تیسری مرتبہ کہیں گے یا ودود۔ اس طریقے سے آپ حضرات 313 مرتبہ پڑھیں گے۔ اگر آپ اس طریقے سے رٹ لگا کر پڑھیں گے یا ودود یا ودود یا ودود، تو پھر سامعین کرام وظیفے کا اثر کم ہو جائے گا، آپ کا وظیفہ کام نہیں کرے گا۔ اس لیے آپ کو ہر بار میں سانس لینا ہے، ٹھہر کر پڑھنا ہے، آرام سے پڑھنا ہے، اور 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس سے کم بالکل بھی نہ پڑھیں، 1-2 مرتبہ زیادہ ہو جائے تو کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ 313 مرتبہ یا ودود یا ودود یا ودود، اس طریقے سے 313 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ کو آخر میں پھر 3 مرتبہ وہ درود پاک پڑھ لینا ہے جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ پڑھنے کے بعد آپ کو اس شخص کے لیے دعا کرنا ہے، نفرت ختم ہونے کے لیے، جس کے لیے آپ نے اس وظیفے کو پڑھا ہے، اور آپ حضرات کو ہاتھوں پر پھونک مارنا ہے، اور وہ ہاتھ اپنے جسم پر، ناف کے اوپر سارے جسم پر پھیر لینا ہے۔ پھیرنے کے بعد آپ کو وظیفہ یہ فجر کے بعد کرنا ہے یا ودودو کا، اور عشاء کی نماز کے بعد آپ کو یا لطیفو کا وظیفہ کرنا ہے۔ وہ کس طریقے سے کرنا ہے؟ جب آپ حضرات شام کو عشاء کی نماز پڑھ لیں، جب آپ سارے کاموں سے فارغ ہو جائیں، سونے کے لیے تیار ہو جائیں، تو اس وقت واوضو ہو کر اس وظیفے کو پڑھ لیں۔ طریقہ یہی ہے، سب سے پہلے آپ کو 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد میں آپ کو 313 مرتبہ یا لطیفو، پھر سانس لینا ہے، یا لطیفو، سانس لینا ہے، یا لطیفو، پھر سانس لینا ہے۔ اس طریقے سے 313 مرتبہ پڑھنا ہے، کم نہیں پڑھنا ہے، زیادہ ہو جائے تو کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ 313 مرتبہ یا لطیفو پڑھنے کے بعد بھی آپ کو آخر میں پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور عشاء کے وقت بھی آپ کو 1 مرتبہ اس کا نام لے لینا ہے وظیفہ پڑھنے سے پہلے، جس کے لیے آپ اس وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ حضرات روزانہ صبح شام
ان دونوں اسم اعظم کا وظیفہ کریں اور اس کے لیے دعا کریں جس کے لیے آپ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، اور اس وظیفے کو 11 دن تک کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی 11 دن کے اندر ہی اندر پتھر دل بھی موم کی طرح پگھل جائے گا۔ جو شخص جتنی زیادہ نفرت کرتا ہوگا اتنی ہی زیادہ محبت کرنے لگے گا۔ جو شخص آپ کی بات نہیں مانتا وہ آپ کی بات ماننے لگے گا۔ جو آپ کی قدر نہیں کرتا وہ آپ کی قدر کرنے لگے گا۔ جو آپ کا ادب نہیں کرتا وہ آپ کا ادب کرنے لگے گا۔ جی ہاں سامعین کرام، ہم امید کرتے ہیں آپ پوری بات اچھی طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر اب بھی آپ کا کوئی سوال ہے تو کامنٹ کر کے کامنٹ میں وہ پوچھ سکتے ہیں، آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔